نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا ٹاپک ہے محرم الحرام کے بارے میں۔ انشاءاللہ اس میں ہم عاشورہ کا روزہ، محرم اور اہم تاریخی واقعات اور روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم اور بھی بہت کچھ ہم انشاءاللہ آج اس سیشن میں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے محرم کے لغوی معنی۔ محرم کے لغوی معنی ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، سورہ التوبہ آیت نمبر 36۔ ترجمہ ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں، جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کرتے، اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ محرم سال نو ہے۔ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا، اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحج کے آخر میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ وقت اللہ تعالیٰ کی وہ بیش بہا نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز اور مقررہ رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا سال گزشتہ سال کو ماضی بنا دیتا ہے۔ سال تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آتے اور گزرتے رہیں گے، مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا وہ باقی رہ جائے گا۔ چنانچہ آنے والا محرم ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو مفید، بامقصد اور صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے اور اچھے اعمال کے ذریعے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنایا جائے، تاکہ کل آنے والے وقت میں ہمیں کامیابی نصیب ہو اور انسان مایوسی اور محرومی سے بچ سکے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ سال نو کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے کیا جائے اور اس کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیاری کی جائے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، عبادات کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کرنا، والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لانا، اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینا، نفع مند علم حاصل کرنے اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کرنا، معاشرے کے پسماندہ طبقات کے فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا۔ اس کے علاوہ محرم اور اہم تاریخی واقعات۔ ماہ محرم کو بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس میں فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی۔ عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینہ میں پیش آیا،
جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم سن 23 ہجری کو شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ محرم اور روزہ۔ محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ عاشوراء کا روزہ۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2746۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے دن کے روزے کے بدلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، سئل عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ۔ عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2656۔ روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم ہے۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ بھی عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنیٰ مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، ہوا وہ عبادات میں ہو یا عقائد میں، عادات و اطوار میں ہو یا رسم و رواج میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ محرم کی حرمت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا
ہو یا گناہ، بدعات اور منکرات میں سے ہو۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح سے اس کی حرمت کو پامال کرتا ہو۔ ہر قسم کے جھگڑے، فتنہ و فساد سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے کافی نہیں؟ تو اس کے لیے زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام سے بچیں جو دوسرے کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی بے مثال شخصیات کے لیے کوئی نازیبا کلمات ادا نہ کریں جن سے ان کی بے ادبی اور توہین ہو۔ کوئی رنجش اور ناچاکی ہو بھی تو وہ ختم کر دیں اور صلح و امن کا پیغام قول و عمل کے ذریعے عام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔